اور میرا کوئی کسان بھائی یہاں جو اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا خالد محمود جی، میرا سردار سے سوال ہے، مڈل مین کون ہے جی؟ انہوں نے مڈل مین کا ذکر کیا ہے جی سردار صاحب جی آپ اپنی بات پوری کر لیں۔ نہیں، آپ مڈل مین کا مڈل مین وہ آدمی ہے جو زمیندار کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کو رقم فراہم کرتا ہے، اس کو کھاد بیج دیتا ہے اور اس کے بعد ایک تو وہ ہے جس طرح علی اکبر کا ادارہ ہے، کھاد بیج یہ ہر چیز انہوں نے دی، لیکن فصل زمیندار اپنی مرضی سے گورنمنٹ کے ادارے کو دے کے ان کو پیمنٹ کرتا ہے۔ لیکن مڈل مین جو ہے وہ میں اس کو مڈل مین کہہ رہا ہوں کہ جو زمیندار سے اس کی فصل کو پراپر قیمت دیے بغیر اس سے دوسرے لفظوں میں انٹرسٹ کاٹ کے تو جو اس کی فصل لیتا ہے اور اس کو پورا معاوضہ نہیں مل سکتا، اور اسی چکر میں اس کو کھاد بیج دلوانے کے چکر میں۔ سردار صاحب یہ آپ نے کھاد بیج کا ذکر کیا، تو اب تو علی اکبر آپ کو کھاد اور بیج اس قسم کی ساری پروڈکٹس دے رہا ہے، تو اب مڈل مین کا کردار کیا کم نہیں ہو گیا اس کے حوالے سے؟ نہیں، قطع کلامی معاف، جو مڈل مین کا کردار ہے وہ کم ضرور ہوا ہے، لیکن آپ اس کو ختم ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ نہیں، ختم کوئی حکومتی اعلان سے تو ختم نہیں ہوگا نا۔ نہیں جی نہیں، یہ تو دیکھیں ایک چیز سردار صاحب، ایک چیز سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اپنا حق لینا ہے نا تو سب سے پہلے آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو جناب میں آواز آپ بلند شاہ صاحب جی یہ جی کنہا کسان ہے، کوئی کسانوں کو مجھے تنظیم بتا دے۔ نہیں ہے سر، نہیں ہے۔ فارمر ایسوسی ایشن آف پاکستان ہے، کہاں ہے جی؟ کون آتا ہے ادھر؟ تو آپ ان سے پوچھیں، بتائیے گا۔ لیکن وہ تنظیم آپ کی ہے نا، وہ پہچانتے تک نہیں ہے جناب، کہاں تنظیم ہے؟ مجھے کوئی ایک زمیندار تو سر اس کے لیے تو دیکھیں نا، ہماری تنظیم ہے۔ ہم یہاں آپ کے پاس آئے ہیں، صرف آپ کے پاس نہیں آئے بلکہ اور شہروں میں گاؤں جا رہے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں کہ آپ گندم کی بوائی کا سیزن ہے، اس حوالے سے کیا بہتری ہو سکتی ہے، کیا مسائل ہیں جو حائل ہیں اس کے اندر؟ بہتری جب ہوگی جب زمیندار تنظیم بنائے گا، جب اس کی جیب میں پیسہ ہوگا۔ تنظیم بنانے کے لیے پیسے چاہیے۔ تو آپ بنائیں سر، کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا زمیندار کو؟ دیکھیں جی، گندم کی کیا قیمت ہے؟ آپ نے ایک نوٹیفیکیشن کروایا تھا 2500 پر کے جی، 100 کے جی پہ 2500 روپے میں، وہ بھی آپ نے واپس لے لیا۔ زمیندار کتنی پڑھائی آپ نے؟ نہیں تو سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کسان آپ نے کتنی قیمت؟ مزدور یونینز موجود ہیں، سیاسی پارٹیاں موجود ہیں، مذہبی جماعتیں حضور مزدور ہیں، کسان کیوں نہیں بناتا؟ خیر اور کوئی صاحب؟ اچھا نہیں، میں پہلے ان کی ایک بات کا جواب دے دوں کہ انہوں نے جس طرح کہا نا کہ فارمر ایسوسی ایشن آف پاکستان کا کوئی بندہ یہاں نہیں آتا، تو ہمارے اگلے پروگرام میں ان کے وائس چیئرمین بیٹھے ہوں گے اور میں یہ سوال ضرور پٹ اپ کروں گا کہ جی اگر آپ اتنی بڑی تنظیم لے کے چل رہے ہیں اور پورے پاکستان لیول پہ، تو کسانوں کو ایک منٹ ٹھہریے گا کہ کسانوں کو ہی نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا چیئرمین کون ہے، وائس چیئرمین کون ہے، وہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، تو پھر فائدہ کیا اتنی بڑی تنظیم کا؟ جناب محترم وہ غلط کہہ رہا ہے۔ ابھی گنے کریکشن سیزن شروع ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں پیسے گندم، کیونکہ بات گندم پہ ہو رہی ہے، گنے کے میں ویسے لے آ رہا ہوں۔ آج تک انہوں نے مل چالو نہیں کی۔ کنہوں نے؟ بل والوں نے۔ گندم ہم کس پہ کاشت کریں؟ ہمارا گنا کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہا کہ ملیں چالو کرواؤ۔ سر وہ بالکل، جب ہم پروگرام کر رہے ہیں جس میں حکومتی نمائندے بھی شامل ہوں گے اور آپ کے یہ جتنے مسائل ہیں وہاں پہ ڈسکس ہوں گے، یہاں پہ ہم آئے اسی لیے ہیں کہ وہ تمام مسائل جو کسان کو درپیش ہیں ان کا حل جو ہے اگر ہمارے سے نہیں نکل سکتا، وہ کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو ہم ان کے سامنے پیش کریں۔ ادھر ہم سب دوست جو آئے بیٹھے ہیں، کپڑے دھلا کے آئے بیٹھے ہیں، آپ کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ورنہ تو کسان کو وقت بھی نہیں بیچارہ، وہ گھاس ڈال رہا ہے، اس کا برا حال ہوا ہے۔ اچھا آپ میرے یہ بھائی بھی جو ہے وہ کچھ کوشچن کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ نام ملک ہدایت اللہ، ملک ہدایت اللہ جی ملک صاحب، 2600 میں ڈی اے پی بک رہی تھی، پچھلے یہ ریٹ تھا اس کا۔ جب گندم کا سیزن آیا اب 3100 3200 3000 سے اوپر بک رہے۔ بتائیں۔ میں فرٹیلائزر 3-4 کمپنیوں کا ڈیلر بھی ہوں، تو اس میں اصل میں ہمارے ملک میں صرف ایک ہی فیکٹری ہے جس میں یہ ڈی اے پی مینوفیکچرڈ کی جاتی ہے، تو وہ اس کا بھی را مٹیریل جو ہے نا وہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، تو ڈی اے پی کے خاص طور پر جو پرائس ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ۔ اچھا یہاں اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں مٹیریل، اس کے اوپر کوئی آپ کو اندازہ ہے کہ ریٹ آف ڈیوٹی کیا ہے؟ گورنمنٹ نے چونکہ فرٹیلائزر سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ان کے اوپر ریٹ آف ڈیوٹی کافی کم کی ہوئی ہے اور سیل ٹیکس بھی فری ہے ان کے اوپر۔ ابھی سیل ٹیکس لگنے والا ہے، کیونکہ نہیں لگنے والا ہے وہ تو ابھی کی بات کر رہے ہیں جو اب تک ان کو مل رہی ہے، امپورٹ لگے گا تو وہ مہنگی ہو جائے گی۔ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، خاص طور پر سیل ٹیکس بھی فری ہے، سیل ٹیکس فری ہے اس وقت، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے پرائس اگر اس کے ساتھ برابر کیا جائے تو یہ کم از کم 3300 روپے کا بیگ آ کے ہمیں کراچی میں پڑتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ ملک صاحب نے جو بات بتائی یہ ایک
और अलमिया है कि ये प्रोडक्ट्स हम अपने मुल्क में क्यों नहीं बना सके, लेकिन चूंकि ये हमारा मौजू नहीं है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि सेशन चल रहा है कि हम किसान भाइयों से उनसे सवाल पूछ रहे हैं। जी 2600 में वो न बाहर से आई है न कुछ, इस 15-20 दिन में जब गंदम का सीजन आता है वो महंगी हो जाती है। बेचने अच्छा, वाले सिर्फ महंगी होती है या गायब भी हो जाती है मार्केट से? नहीं, पिछले इस साल गायब नहीं हुई। पिछले अच्छा, सर गायब, सर यही नहीं वो होता है। उसमें आतिफ का ज्यादा किरदार है ना गायब होने में। अच्छा अच्छा, पिछले साल जो है ना, बाकी तो गायब करने के चक्कर में थे। पिछले साल गन्नम का सीजन जब स्टार्ट हुआ है तो उस दौरान डीएपी के प्राइस जो है ना बतदरीज जो है ना वो कम होते गए हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ मुंसलिक होने की वजह से। अच्छा नहीं, ये जब तो आप बाहर चीज में रेट बता रहे हैं कि ज्यादा आप होता है। बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ किसानों ने ये बताया कि बुआई के सीजन के दौरान जो बढ़ते हैं उसमें तो बाहर वालों को इस साल ये हुआ है इस तरह के बुआई के एन वक्त पे आके जो है ना प्राइस ऊपर गए हैं, जबकि पिछले साल जो है ना बुआई शुरू होते ही प्राइस बतदरीज कम होते गए हैं। ठीक, लेकिन यूरिया हमारे मुल्क में पैदा हो रहा है तो गैस की शॉर्टेज की वजह से उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी डिस्टर्ब हुई है। चलें जैसे ठीक, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ।